الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو ایک بہت ہی مختصر وقت کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے. ہر انسان کا اپنا اپنا وقت متعین ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر فرما دیا ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر. جب وقت مقررہ آ پہنچتا ہے تو پھر وہ اس کے آگے اور مؤخر نہیں ہوتا، اس میں تاخیر نہیں کی جاتی. ہر انسان جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو ساتھ ہی ساتھ جیسے اس کی پیدائش کا وقت متعین تھا کہ فلاں دن فلاں تاریخ میں فلاں مہینے فلاں سال میں فلاں وقت میں اس بچے کی پیدائش ہوگی، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی متعین ہوتا ہے کہ اس بچے کی اتنی زندگی ہوگی اور یہ عمر کو پہنچ کر یہ دنیا سے جائے گا. اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایک کا ایک وقت متعین کر دیا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ کبھی کسی کے گھر سے جنازہ جاتا ہے تو کبھی کسی کے گھر میں انتقال ہوتا ہے. یہ دنیا اس میں نہ کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے آیا اور نہ کوئی اس میں ہمیشہ سے باقی ہے. یہاں کی تمام تر چیزیں انسان کے سمیت اس کا ایک وقت متعین ہے، وہ اس وقت پر ختم ہو جاتی ہے.
چاہے وہ کوئی بھی انسان ہو، بڑے سے بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو، یا کوئی انبیاء علیہ السلام جیسی مقدس ہستیاں ہوں، یا کوئی عام انسان، تمام کو اس دنیا سے جانا ہے، اور انسان اپنے اپنے وقت پر اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ اس دنیا کا یہی نظام ہے کہ لوگ اس میں آتے ہیں اور دوسرے لوگ یہ دنیا چھوڑ کر جاتے ہیں۔ اسی لیے کہنے والوں نے یہ کہا ہے کہ جب کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہو جائے، پوترا نواسا، تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بچہ ہمارے گھر میں پیدا ہو کر کے اپنے زبان حال سے ہم کو یہ کہنا چاہتا ہے کہ اب ہم دنیا میں آئے ہیں، ہمارے لیے جگہ بناؤ اور تم یہ جگہ چھوڑ کر جاؤ۔ تو یہ دنیا چل چلاؤ ہے، موت ایک حقیقت ہے جس حقیقت سے آج تک کسی نے بھی انکار نہیں کیا۔ آدمی کا جب انتقال ہونے لگ جائے تو اس وقت میں ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو ان کے انتقال ہونے کے فوراً بعد کیا کام کرنے چاہیے؟ کیونکہ اس کا تذکرہ عموماً نہیں ہوتا، اور عام طور سے اس طرح کی گفتگو بھی نہیں کی جاتی، اسی لیے بہت سارے لوگ اس سے ناواقف رہتے ہیں۔ جب آدمی کا آخری وقت قریب آ جائے اور اس کے گھر والوں کو، اس کے اطراف میں اس کے ساتھ رہنے والوں کو جب یہ معلوم چل جائے کہ اب اس آدمی کا آخری وقت آ گیا ہے، تو پھر اس کے قریب میں بیٹھ کر ہلکی سی آواز کے ساتھ، تاکہ وہ آدمی بھی سن لے، کلمہ طیبہ پڑھنا چاہیے۔ یعنی اس آدمی کو پڑھنے والے کی آواز سنائی دے اور وہ بھی سن کر کے خود پڑھنے لگتا ہے۔ اسی کو کلمہ تلقین کرنا کہتے ہیں۔ آخری وقت میں اس جانے والے کے سامنے کلمے کی تلقین کرنا، اور یہ طریقہ تلقین کا ہے کہ ہم بھی کلمہ پڑھیں گے تو وہ سن کر کے ہمارے بول وہ بھی کلمہ کہنے لگے گا۔ براہ راست اس آدمی سے کہنا نہیں ہے کہ آپ کلمہ پڑھ لیجیے، اس کے اندر یہ خدشہ رہتا ہے کہ وہ آدمی آخری لمحات میں اپنی تکلیف کے اندر ہوگا، اور اگر آپ اسے کہیں گے کہ کلمہ پڑھ لو تو ممکن ہے کہ وہ اپنی تکلیف اور پریشانی کی وجہ سے آپ کی بات کا انکار کرے اور کہہ دے کہ میں کلمہ نہیں پڑھتا ہوں۔ تو اسی لیے براہ راست اس سے نہیں کہنا ہے کہ پڑھ لو، بلکہ اس کے سامنے آواز سے کلمہ ہم پڑھیں گے تو وہ بھی سن کر کے ہماری آواز وہ بھی پڑھنے لگے۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اس کی آخری سانس جب تک ہے اس وقت تک وہ کلمہ پڑھتا ہی رہے، یہ بھی ضروری نہیں، بلکہ جب آپ نے تلقین کی اور سامنے والے نے ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیا تو بس آپ کو اپنا تلقین کرنا روک دینا چاہیے، اس لیے کہ اس کے منہ اور زبان سے نکلنے والا آخری بات اس کی تھی وہ اب لا الہ الا اللہ بن گئی ہے، تو اب تلقین کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے۔
اب جب اس کی زبان سے لا الہ الا اللہ آخری کلمہ نکل چکا ہے تو اب بات کوئی چیز اس کے سامنے نہ کرے، تلقین بھی نہ کرے۔ ہاں اگر وہ بندہ کلمہ پڑھنے کے بعد میں کوئی دوسری دنیاوی بات آپ سے کر لیتا ہے تو اب اس کی آخری بات دنیاوی بات بن گئی، اسی لیے پھر سے کلمے کی تلقین کرے۔ جب وہ کلمہ پڑھ لے تو پھر خاموش اور چپ ہو جائے۔ تو تلقین کا یہ طریقہ ہے۔ اور جب اس کی روح نکل جائے، اس کا انتقال ہو جائے، تو سب سے پہلا کام وہاں پر جو لوگ موجود ہوں گے ان کو کرنے کا یہ ہے کہ اس کی آنکھوں کو بند کر دیں اور اس کے منہ کو ایک کپڑے سے لے کر کے سر سے اور منہ سے پورا اس طرح سے باندھ دے تاکہ اس کا منہ کھلا نہ رہ جائے۔ اس کے ہاتھ اور اس کے پیر کو سیدھا کر دینا چاہیے اور اس کے جو پیر ہیں دونوں انگوٹھوں کو ملا کر کے باندھ دینا تاکہ پیر پھیل نہ جائے۔ اس لیے کہ جب انتقال ہوتا ہے اس وقت تو اعضاء نرم رہتے ہیں، جس طرح ہلانا چاہیں، حرکت کرنا چاہیں، جس پوزیشن میں ہم رکھنا چاہیں وہ ہو جاتے ہیں، لیکن بعد میں اس کے اندر سختی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ اس کو سیدھا بھی کرنا چاہیں گے تو وہ ہونا مشکل رہے گا۔ اسی لیے انتقال ہونے کے فوراً ساتھ یہ کام ہو جانے چاہیے۔ اور جب کسی کا بھی انتقال ہو جاتا ہے تو عزیز و اقارب کو اطلاع کر دینا، لیکن ایک عام رواج ہمارے شہر کہہ لیجئے یا ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ عزیز و اقارب کو اطلاع کر دی جاتی ہے، لیکن اس کے بعد کے جو اعمال ہیں جیسے کہ میت کو غسل دینے کا کام ہے، کفن دفن کا کام ہے، اس کے اندر بہت تاخیر کی جاتی ہے۔ حالانکہ یہ کام تو بڑی جلدی کے ساتھ میں کرنے کے کام ہیں۔ جیسے ہی انتقال ہوا رشتہ داروں کو اطلاع کر دی گئی اور پھر غسل کے اندر لگ گئے۔ لوگوں کے آنے تک میت کو کفن غسل سب سے فارغ کر دینا چاہیے۔ اور ایک تصور یہ بھی بنا ہوا ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے تو گھر کے باہر لکڑیاں لا کر کے بڑے بھگونے کے اندر پانی گرم کرنا، اس میں بیری کے پتے ڈالنا، یہ سب تو اس زمانے میں تھا جبکہ صابن یا اس طرح میل نکالنے والی کوئی خاص چیزیں اس زمانے میں موجود نہیں تھی، اسی لیے بیری کا پتا استعمال کرتے تھے تاکہ بدن اچھے سے صاف ہو۔ لیکن آج کل اس کا بدل صابن ہے اور دوسری چیزیں ہیں، یہ سب موجود ہے، تو اب گھر کے سامنے بھگونا منگا کر کے ہی پانی گرم کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ کے گھر کا جو گیزر ہے اس کے اندر سے گرم پانی لے کر آپ گھر کے اندر ہی غسل کرا سکتے ہیں۔ اور میت کے غسل دینے کے واسطے گھر کے باہر غسل دینا یا پھر ایسی جگہ پر غسل دینا جو گھر سے ملی ہوئی نہ ہو، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ جس جگہ پر میت کا انتقال ہوا اسی کمرے کے اندر آپ انتظام کر کے غسل دے سکتے ہیں، گھر کے اندر ہی، باہر دینا ضروری نہیں ہے۔ اور بیری کا پانی ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ جیسا کیسا آپ گیزر کھولے، گرم پانی آ گیا اور صابن استعمال کر لیے، اس سے بھی آپ دے سکتے ہیں۔ اور سب سے اہم مسئلہ تو اس کے اندر یہ ہے کہ اب غسل کون دینا چاہیے۔ ہمارے یہاں جتنے لوگ ہیں ان میں سے شاید ہی کسی کو غسل دینے آتا ہو، حالانکہ وہ ہم جس طرح غسل کر رہے نہا رہے ہیں وہ بھی اسی طریقے سے، کوئی الگ سے غسل نہیں ہے۔ بس وہ میت اپنے آپ سے نہا نہیں سکتی، اس لیے ہم اس کو نہلا رہے ہیں۔ اب ہم میں سے کسی کو بھی میت کو غسل دینے آتا ہی نہیں ہے، اسی لیے مجبوراً غسالوں کو بلانا پڑتا ہے۔ لیکن بہت ساری مساجد ایسی ہیں اور بہت سارے محلے ایسے ہیں جہاں کے نوجوان میت کو نہلانا کس طرح چاہیے، کس طرح کفن دینا چاہیے، یہ آج کے نوجوان بہت سارے سیکھ رہے ہیں۔
محلے میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ جا کر کے وہاں پر غسل دے دیتے ہیں، کفن دے دیتے ہیں، غسال کی وہاں ضرورت نہیں پڑتی۔ اور بہت سارے مساجد والوں نے یہ انتظام بھی کر رکھا ہے کہ باہر سے کفن بھی خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے اپنی مسجد کے اندر خود یہ انتظامات کر رکھے کہ محلے کے کسی ساتھی کا، کسی صاحب کا انتقال ہو جائے تو مسجد سے وہ ساری سہولتیں ان کو پہنچ جاتی ہیں۔ ان چیزوں کی کو ڈھونڈنے کی ان لوگوں کو ضرورت نہیں پڑتی کہ غسال کو فون کیا جائے اور پھر کفن کے واسطے الگ صاحب کو بھیجا جائے، اس کی ان کے پاس ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ جب ہوگا جب کہ محلے کے نوجوان ساتھی یہ اعمال کو سیکھیں کہ کس طرح غسل دینا چاہیے، میت ہو تو کس طریقے سے کفن پہنانا چاہیے، یہ بھی سیکھنے کی چیزیں۔ ہاں، غسال کو بلانا یہ کوئی بری بات تو نہیں ہے، یہ درست ہے، بلا سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ غسل دیں، اس لیے کہ اگر والد کا انتقال ہوتا ہے تو غسل دینے کا سب سے زیادہ حق تو اولاد کا بنتا ہے، رشتہ داروں کا بنتا ہے، جو قریبی ہیں ان کا بنتا ہے۔ اب ہم اولاد کے لیے دنیا میں سب کچھ کر رہے ہیں، ان کے فیوچر کا سوچ رہے ہیں، ان کے فیوچر کے لیے اپنی خوشیاں، اپنی خواہشات سب کچھ مٹا رہے ہیں، لیکن یہ معمولی چیزیں ہم نے ان کو نہیں سکھائی کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو مجھے تم غسل دینا۔ کوئی باپ نہیں ہوگا جو اپنے بیٹے سے یہ کہتا ہوا ہم نے دیکھا ہو کہ تم اگر میرا انتقال ہو جائے تو تم میرے کو غسل دیو، غسال کو مت بلاؤ۔ اور اسی طریقے سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں، بلکہ تقریباً ہی لوگ ایسے ہیں جو اپنے باپ کے جنازے میں آتے ہیں لیکن نماز جنازہ پڑھانا نہیں آتا، اس لیے کہ سب کچھ سکھایا لیکن نماز جنازہ پڑھانے کا طریقہ نہیں سکھایا۔ اسی لیے جتنے بھی جنازے آتے ہیں ان میں یہی دیکھنے کو ملتا ہے کہ یا تو امام صاحب کھڑے ہوئے ہوتے ہیں جو نماز پڑھا دیتے ہیں، یا پھر کوئی دوسرے مولانا کھڑے ہوتے ہیں جو نماز پڑھا دیتے ہیں، اور پیچھے سے چھوٹی سی آواز میں کہہ دیا جاتا ہے اجازت ہے پڑھا دیجیے۔ یہ اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ آپ جنازے کے ولی ہیں، آپ گھر کے ایک فرد ہیں اور میت کے سب سے زیادہ قریبی ہیں، آپ بیٹے ہیں، تو آپ کو پڑھانے کا، آپ کے اوپر والد کا یہ آخری حق ہے کہ آپ ان کی جنازے کی نماز پڑھائیے، اور میت کی یہ آخری خدمت ہے کہ ان کو غسل دیا جائے۔ اب وہ آخری خدمت کا موقع بھی غسال کو دے دیا جا رہا ہے، بیٹے آگے نہیں بڑھ رہے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ تو میت کو غسل دینے سے ڈرتے بھی ہیں، اور اس کے اندر بہت ساری خرافات یہ بھی ہے کہ جو صابن میت کے لیے استعمال ہوا اس کو دوسرے زندے استعمال نہیں کرنا چاہیے، میت کے جتنے کپڑے ہیں وہ سارے نکال کر کے اسی دن دوسروں کو صدقہ کر دینا چاہیے، گھر کے افراد اس کپڑے کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سارے خیالات مسلمانوں کے اندر بہت زیادہ حد تک ذہنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، حالانکہ اس کی کوئی اصل کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں جو معاشرے میں لوگوں کو بدلانی چاہیے کہ یہ چیزیں بھی تم کو سیکھنا ہے۔ ایک بیٹا ہے، ایک نوجوان ہے، آج کے زمانے کے جو تقاضے ہیں، یعنی دنیاوی اعتبار سے جو ٹیکنالوجی آج پورے فیلڈ کے اندر دنیا بھر میں چل رہی ہے وہ سب کچھ سیکھ رہا ہے۔ اے آئی کا زمانہ ہے، اے آئی کی ٹیکنالوجی اس کے اندر آگے سے آگے ہے، لیکن معمولی سے معمولی چیز اپنے باپ کو غسل دینا، کفن دینا، اس کی جنازے کی نماز پڑھانا، قبر کے اندر اتر کر اپنے ہاتھوں سے اپنے قریبی رشتہ دار کو قبر کے حوالے کرنا، یہ معمولی چیزیں کرنے سے بھی اولاد اور رشتہ دار پیچھے ہٹے۔ اس سلسلے میں مسلمانوں کو بہت متفکر رہنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر غسل اور کفن، اس میں جیسے میں نے بتلایا کہ جلدی کرنا چاہیے، رشتہ داروں کے آنے تک میت کو بالکل تیار ہو جانا چاہیے نماز جنازہ کے لیے۔
اب ہو رہا یہ ہے، بہت سارے گھروں کے اندر اس طرح ہوتا ہے، والد کا انتقال ہو گیا، بیٹے کوئی سعودی میں رہتے ہیں، کوئی امریکہ میں رہتے ہیں، کوئی لندن آسٹریلیا میں رہتے ہیں، ان کو پہلے اطلاع کر دی جاتی ہے۔ اب وہ اگر ارادہ کر لیں کہ میں گھر آ رہا ہوں، تو آخری دیدار ایک مرتبہ دیکھ لینے کے لیے خالی اس بیٹے کے واسطے میت کو کئی گھنٹے، 6 گھنٹے، 8 گھنٹے، 10 گھنٹے، اور اس کے واسطے مختلف طرح کے انتظامات اور فریزر، یہ ساری چیزیں لا کر کے اس کے اندر روکے رکھتے ہیں کہ بیٹا ایک بار آ جائے۔ اب دوسرے رشتہ دار جو یہاں موجود ہیں وہ بھی انتظار میں رہتے ہیں کہ وہ آئیں، دیکھ لیں، پھر اس کے بعد نماز جنازہ پڑھ کے فارغ۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جب وہ تیار ہو جائے تو پھر اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، دیری نہیں ہونی چاہیے۔ ایک تو جب نماز کا وقت ہو جائے تو پھر اس کی ادائیگی میں دیری نہیں ہونا، اور دوسرا جب لڑکی نکاح کے قابل ہو جائے تو پھر اس کو خامخواہ اپنے گھر بٹھائے مت رکھو، جلدی اس کا مناسب رشتہ ڈھونڈو، رشتہ مل جائے تو اس کا نکاح کر دو۔ اور تیسری چیز جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جب جنازہ تیار ہو جائے تو پھر اس کو اپنے یہاں روکے مت رکھو۔ لیکن محض رشتہ داروں کی وجہ سے، بیٹوں بیٹیوں کی وجہ سے کئی گھنٹے اپنے گھر میں روکا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ میت کو جلدی سے جلدی اس کی منزل تک پہنچاؤ۔ اگر وہ میت نیک ہے، اچھی ہے، تو پھر اس کی جو قبر ہے وہ اس کا اچھا مکان ہے، تم اس کو اس کے اچھے مکان میں پہنچنے سے کیوں روک رہے ہو؟ اور اگر وہ میت بری ہے تو تم اس کو جلدی سے جلدی اپنے کاندھوں سے اٹھا کر کے اپنا سا چھٹکارا حاصل کرو۔ اسی لیے تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ جب جنازے کی نماز کے لیے جنازہ تیار ہو گیا تو پھر اس کو فوراً انجام دے دینا چاہیے اور تدفین ہو جانی چاہیے۔ یہاں تک کہ اگر کسی کا انتقال جمعہ کی فجر کے اندر ہو جاتا ہے اور پھر 11 بجے تک ان کی تدفین ہو سکتی ہو تو پھر جمعہ کی نماز کے لیے بھی روکنا صحیح ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ یہ سوچ کر روکتے ہیں کہ نماز جنازہ میں بہت بڑی کثرت اور بڑی تعداد لوگوں کی، مصلیوں کی جنازے میں آ جائے گی، اس لیے جمعہ کی نماز کے اندر رکھ دیا جائے۔ نماز جنازہ کے واسطے نمازوں کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے کہ عصر میں، ظہر میں، فجر میں، عشاء میں، بلکہ ان نمازوں کے درمیان میں جب کبھی بھی جنازہ تیار ہو جائے، جتنے رشتہ دار موجود ہوں وہ پڑھ کر کے دفن کر سکتے ہیں۔ نماز کوئی بھی 5 وقتہ نمازوں میں جنازے کو ملانا بھی ضروری نہیں ہے۔ اسی لیے جب جنازہ تیار ہو جائے تو پھر نماز کے انتظار میں نہ رہیں، فوراً اس کو ملا دیا جائے، نماز پڑھا دی جائے اور تدفین سے فارغ ہو جائیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے میں جلدی کرنے کی تاکید فرمائی۔ اور ایک چیز اس کا تو بہت زیادہ رواج ہے، اور خاص طور سے عورتیں اس کے اندر بہت زیادہ اس کو اچھا سمجھتی ہیں کہ جب کوئی غسال کو بلایا جائے تو آپ میں سے بہت ساروں نے دیکھا ہوگا، خاص طور سے جو بڑے حضرات ہیں، کہ جب وہ غسل کرانے کے لیے آتا ہے تو غسل پانی ڈالتے ہوئے، صابن لگاتے ہوئے بہت ساری چیزیں پڑھتے رہتے ہیں، کبھی یہ سورہ، کبھی یہ دعائیں، اس کی کوئی حقیقت، کوئی اصل نہیں ہے۔ لیکن بہت سارے لوگوں کا یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ اگر یہ دعائیں نہ پڑھی جائیں بلکہ یوں ہی بغیر کچھ پڑھے کے غسل دے دیا جائے تو لوگ کہتے ہوئے ہم نے سنا ہے کہ غسل ٹھیک سے نہیں ہوا، اچھا غسل نہیں کیا۔ اور اگر یہ وہ چیزیں پڑھتے ہوئے، دعائیں سورے پڑھتے ہوئے غسل دیا جائے تو کہتے ہیں بہت اچھا شاندار غسل دیا گیا۔ تو لوگوں نے ان پڑھنے کی چیزوں کو ضروری سمجھ لیا ہے کہ جب تک وہ پڑھیں گے نہیں غسل ٹھیک سے ہوگا نہیں۔ حالانکہ یہ سب خرافات ہے، اس کی اس غسل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی لیے غسل دینے کا صحیح طریقہ خود گھر میں سے
ہر گھر کے اندر ایک فرد ایسا رہنا چاہیے جس کو غسل دینا آنا چاہیے، وقت پڑنے پر صحیح طریقے کا غسل دے، اور پھر سینے پر کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت کا لکھنا چاہے تو لکھ لیں، لیکن نہ یہ مستحب ہے نہ سنت ہے، کچھ اس کی حقیقت نہیں ہے۔ اسی لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور دوسرا مرحلہ، قبرستان کے اندر جب تدفین کر دی گئی تو قبر کو کوہان نما بنانا چاہیے۔ اونٹ کی پیٹھ کس طرح سے ہوتی ہے، اونٹ کی پیٹھ پر جس طرح مختصر ایک ہڈی اٹھی ہوئی رہتی ہے، قبر بھی اسی طریقے سے اٹھی ہوئی، چھوٹی سی اٹھی ہوئی رہنا چاہیے، جس کی مقدار 1 بالش بتائی گئی یا 1.25 بالش، اس سے زیادہ اونچی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قبرستان میں بیٹھے ہوئے تھے، تدفین میں آپ گئے ہوئے تھے، آپ صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو 3 باتوں کو مدینے میں جا کر انجام دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی وہ 3 کام بتائیے، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ مدینے میں اور دیکھو، جہاں کہیں پر بھی بت نظر آئے اس کو توڑ ڈالو، اور کوئی تصویر نظر آئے تو اس کو خراب کر دو، اور اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی قبر اونچی دکھے تو اس کو ٹھیک کرو اور برابر کر ڈالو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں قبرستان میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے مدینے کے اندر کوئی تصویر ایسی نہیں چھوڑی جس کو میں نے خراب نہ کیا ہو، اور میں نے کوئی بت مدینے کے اندر نہیں چھوڑا جس کو میں نے توڑ نہ دیا ہو، اور اسی طریقے سے کوئی خبر میں نے مدینے میں نہیں چھوڑی جس کو میں نے درست نہ کر دیا ہو۔ تو خبر تو بالکل کچی ہونی چاہیے، لیکن آج قبرستان کے اندر جائیں گے تو ہر طرف آپ کو ماربل کی بنی ہوئی خبریں نظر آئیں گی۔ آج سب سے بڑا مسئلہ قبرستان کا یہی ہے کہ وہاں پر لوگ پکی خبریں بنانے لگ گئے ہیں، اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس جگہ کے مالک ہیں اس لیے کہ یہاں ہمارے رشتہ دار ہیں، ہم نے اس جگہ کے لیے پیسہ دیا ہے۔ حالانکہ وہ جو پیسہ دیتے ہیں قبرستان کے انتظام کے لیے، صاف صفائی کے لیے، اس کی نگرانی کے لیے، وہ تو اس جگہ کے استعمال کے لیے ہے، مالکانہ طور پر نہیں ہے۔ قبرستان تو وقف ہوتا ہے، وقف کا کوئی مالک نہیں بن سکتا، وقف کا مالک اللہ ہوتے ہیں۔ 2 دن پہلے کی بات ہے، ایک واقعہ ہمارے شہر میں قریب لنگر ہاؤس میں پیش آیا۔ 18 سال پہلے اپنے کسی رشتہ دار کو دفن کیا تھا، اب اس خبر کو دوبارہ لوگوں نے استعمال کیا۔ 2 دن اس میت کو دفن کر کے نہیں ہوئے تھے، وہ پرانے لوگ نکل کے آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ نے ہماری خبر کیسے استعمال کی، اور پھر اس دفن کیے ہوئے میت کو نکالنے پر مجبور کر دیا کہ لے جا کر کسی اور جگہ دفن کر لو۔ اور جب ان کو فتوے بتائے گئے جامع نظامیہ کے اور دوسرے تمام جتنے بھی مکاتب ہیں، چاہے اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، بریلی ہو، تمام علماء کا یہی فتویٰ ہے کہ 5 سال میں میت اس کی کوئی یعنی اصل اب باقی نہیں رہتی ہے، وہ گل جاتی ہے، تب ختم ہو جاتا ہے، مٹ جاتا ہے، تو خبر کو دوبارہ 5 سال میں استعمال کر سکتے ہیں۔ فتوے دکھائے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ نہیں یہ ہماری خبر ہے، اس کے اندر دوسرے کو دفن نہیں کر سکتے، پھر مجبوراً اس میت کو نکال کر کے دوسری جگہ دفن کرنا پڑا۔ تو اس قدر جہالت اور اس قدر دین سے بیزارگی عوام کے اندر بڑھتی جا رہی ہے کہ آپ کو دینی مسئلہ بتایا جا رہا ہے کہ دین میں یہ مسئلہ ہے، اس طرح ضد مت کرو، لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ نہیں یہ ہماری ہے تو ہماری۔ تو یہ چیزیں ہم ایک جگہ کو اگر استعمال کر بھی رہے ہیں تو اس کو ہم اپنی ذاتی ملکیت نہیں سمجھ سکتے، اور آپ اس کو پختہ خبر بنا کر کے محفوظ کر بھی لیں گے تو آپ اس کو محفوظ کر کے کریں گے کیا؟ اس سے تو جو اندر آپ کے رشتہ دار اور جو میت ہے اس کو تو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے پختہ خبر بنا لینے سے۔
اسی لیے مسلمانوں کو یہ بھی دیکھنا چاہیے، ہٹ دھرمی اور انانیت کو چھوڑنا چاہیے۔ جب ایک شرعی مسئلہ ہمارے سامنے آ گیا ہے تو پھر اس کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے، اپنے کو اس کے سامنے جھکا دینا چاہیے۔ یہ ہوتا ہے اصل مسلمان۔ لیکن آج مسلمانوں میں دین سے بیزارگی اور دین سے دوری جتنی بڑھتی جا رہی ہے، شاید اس سے پہلے کسی زمانے کے اندر دیکھا گیا ہوگا۔ اسی لیے اپنے دین کو، اپنے مذہب کو جانیے، اس دوری کو کم کیجیے، اپنے مذہب سے قریب آئیے، نزدیکی پیدا کیجیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی اور غلام بن کے بتائیے۔ سچا غلام اور سچا امتی وہی ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کی پیروی اور اس کا پابند ہو کر کے زندگی کو گزارے۔ اسی لیے ان تعلیمات کو جاننے اور معلوم کرنے اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو شرعی احکامات و شرعی مسائل اور دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت پڑھیں۔ Thank you.